اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت کے آخری حصے میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچاننے کی، اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ گارنٹی دیتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایسے لوگوں کو ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو ضرور گائیڈ کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں۔ When was the last time we literally implemented Islam in our lives؟ کہ ہم نے حدیث سنی ہو اور ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہو کہ میں نے اب یہ حدیث سن لی ہے، انشاءاللہ میں اپنے اخلاق بہتر کروں گا، انشاءاللہ میں اپنی زبان تبھی کھولوں گا whenever there is a requirement, otherwise I'll remain silent۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ دوسروں کو باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، خود امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت کے آخری حصے میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچاننے کی، اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ گارنٹی دیتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایسے لوگوں کو ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو ضرور گائیڈ کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ نوٹ کیجئے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سبلنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ اور یہ آیت یونیک اس لیے بھی ہے کہ باقی جگہوں میں جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ظلمات، اندھیرے بہت سارے ملتے ہیں، جیسے ایک آیت میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں اور ان کو ظلمات سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے کس کی طرف لے کے آتے ہیں؟ نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ ظلمات ہے، ظلمت یہ سنگولر فارم ہے اور ظلمات یہ پلورل ہے۔ اندھیرے بہت زیادہ ہیں اور نور گائیڈنس ایک ہے۔ لیکن اس آیت میں آپ نوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جو ایمان کی طرف جد و جہد کرتے ہیں، اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پلورل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چلی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے there are many ways، اور اس لحاظ سے دیکھیں ہر بندہ اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ویکنسز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر بندے کے اندر بڑا غصہ پایا جاتا ہے، وہ بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جائے گا۔ ایک بندے کے اندر پرابلم ہے مال کی محبت ہے اس کے اندر، اگر وہ اپنی اس ڈیزائر کو کنٹرول کر لے تو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ پائے گا۔ Similarly, every person has their own weaknesses۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم اپنی ویکنسز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ہم کوشش کریں کہ میں نے اپنی اس ویکنس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو سکوں۔
اور یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، جن ہستی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، his personality is very unique in this regard. He has a very special personality. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں نا، ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھار یہ خیال آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام چونکہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، رسول اللہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام we tend to have perception that they were perfect، کہ دیکھو وہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیا کرتے تھے. اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں perhaps صحابہ they were super humans. راتوں کو ساری رات اٹھ کر نماز پڑھنا اور اپنی جان مال لگا دینا، تو یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. اور آج کے زمانے میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کہیں اس کی ریفلیکشن نظر ہی نہیں آتی. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، دیکھیں صحابہ کرام ہمارے لیے پتہ ہے رول ماڈلز کیوں ہیں؟ اسی لیے تھے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، بشر ہی تھے. وہ بھی اسلام کے آنے سے پہلے کئی صحابہ شراب بھی پیا کرتے تھے، کئی صحابہ برے کام بھی کیا کرتے تھے. What is the difference between صحابہ and us؟ کہ جب ان کے سامنے اسلام کو پریزنٹ کیا، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، they tried to change their lives. انہوں نے اپنی پرانی ہیبٹس کو کنٹینیو نہیں کیا، ڈریگ آن نہیں کیا. they did not linger on with their old habits. اور آپ کو بتاتا چلوں، آج اس پرسنالٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے، یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ ان کے لیے اپنی ہیبٹ کو چینج کرنا اٹ واز اے ویری بگ اسٹرگل فار ہیم. اسی لیے ان کی پرسنالٹی بڑی یونیک ہے. اور جس پرسنالٹی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، ہی از ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہستی ہمارے درمیان عام ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابو ذر کے بارے میں جانتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو پہلے انشاءاللہ ان کا جو نام تھا، ان کا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور we have to take a lot of lessons from his personality, from his story انشاءاللہ. ان کا جو لقب ہے، کنیت کہہ لیں یا نک نیم کہہ لیں، that is ابو ذر. اور ان کا اصل نام ہے جندب بن جنادہ. This is his real name and he is having dark complexion. ان کی ڈارک سکن ہے اور یہ پیور عرب قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں. اور ان کا قبیلہ مکہ کے آؤٹ سکرٹس میں ان کا قبیلہ ہوتا ہے، اور ان کے قبیلے کا نام ہے غفار. اسی لیے ابو ذر غفاری اس نام سے یہ مشہور ہیں. اور یہ غفار کا قبیلہ مشہور اس لیے بھی تھا because this tribe was full of bandits. They were highway robbers. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لوٹ مار کرنے والے. جو بھی کیراوینز آتے، قافلہ آتا، تو یہ اپرچونٹی دیکھ کے لوٹ مار کیا کرتے تھے. تو عربوں میں یہ عام ایک رواج تھا. This was the easy way to have the wealth، اور جو ہے پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا. تو in one word یہ قبیلہ اس میں بڑے بدماش تھے. تو ان سے پورے عرب والے ڈرا کرتے تھے کہ جب ہم اب ٹریول کریں گے اس قبیلے سے، جب ہم نے کراس کرنا ہے تو وی ہیو ٹو بی الرٹ، کہیں یہ لوگ حملہ نہ کر دیں ہمارے اوپر. ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام بہت جلدی، یعنی ان دا ارلی ڈیز آف اسلام ہی ایکسیپٹڈ اسلام، اور ان کا ٹاپ 10 کے اندر نام آتا ہے. پرہیپس ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی کن صحابی کے بارے میں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن مسعود ان کے تھوڑا سا پہلے یا بعد میں، ان کے آگے پیچھے یہ بھی اسلام لے کے آتے ہیں. اینڈ ابو ذر غفاری، ہی واز اے مین آف اسٹرانگ ایموشنز. ان کی ایموشنز بہت اسٹرانگ تھے. ان کا اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اٹ واز ناٹ ایزی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی آلویز سیڈ واٹ ہی بلیوڈ اینڈ ہی آلویز بلیوڈ واٹ ہی سیڈ. یعنی جو ان کے دل میں ہوتا تھا زبان پر بھی وہی آتا تھا، اور جو زبان سے یہ الفاظ کہتے تھے ان کے دل میں بھی وہی ہوتا تھا. ہی واز ویری ٹرو ٹو ہمسیلف.
تو دو انسیڈنٹس انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی. ہوا کیا کہ ان کے بھائی مکہ جاتے ہیں اور مکہ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے there is a man who is saying I am نبی, you have to follow me. تو ان کو جب یہ انفارمیشن ان کو پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہ انفارمیشن لے کے واپس جب غفار آتے ہیں, ابو ذر سے ملتے ہیں اپنے بھائی سے, تو آ کے جب یہ اٹ واز اے ہیوج نیوز, تو ابو ذر پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں سے کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں نے انفارمیشن سنی ہے, یزعم انہ النبی, کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو ابو ذر کہتے ہیں اچھا مجھے آپ اور ان کے بارے میں بتائیں, just I want to have more information about him. Then he says واللہ, کہتے ہیں اللہ کی قسم, I have seen a man, کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں, بمکارم الاخلاق, یأمر بالخیر وینہا عن الشر, کہ خدا کی قسم میں ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں, میں نے اس سے یعنی اس کے بارے میں نے پوچھا ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے اخلاق بڑے کمال کے اخلاق ہیں, نیکی کا حکم دیتا ہے اور شر سے روکتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اب جب یہ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں ابو ذر, he is listening, now he wants to hear something more. کہتے ہیں ابو ذر tell me more. بھائی کہتے ہیں کہ this is what I have, میرے پاس صرف اتنی ہی انفارمیشن ہے. ابو ذر کہتے ہیں is that it, اور کوئی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے؟ ابو ذر he is not satisfied with his brother, کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دی. تو اب یہاں سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ ان کی ایموشنز کیا ہیں, کہ وہ جب کسی چیز کو فالو کرتے تھے نا تو دل سے فالو کرتے تھے, اوپر سے فالو نہیں کرتے تھے. تو کرتے کیا ہیں کہ اپنا سامان پیک اپ کرتے ہیں اور مکہ کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں. غفار کو چھوڑ کے جب مکہ جاتے ہیں, he had to stay there for 30 days, 1 مہینے کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ گئے تو اپنا گزر بسر ایسے کیا کہ زمزم پانی وہاں پہ اویلیبل تھا, تو زمزم پانی ہی پیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دفعہ گزرتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ شخص ہیں, یہ مجھے غریب لگ رہے ہیں, غریب ان سینس ہی سیمز ٹو بی اے اسٹرینجر. اور پھر ان کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ انک رجل غریب, آپ مجھے اسٹرینجر معلوم ہوتے ہیں, کہ آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے, آپ کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے, یا آپ کسی کے گھر تو نہیں جانا چاہتے. تو بہرحال بات ہی چلتی ہے. تو عربوں کا رواج آپ کو پتہ ہے, وہ اہلاً وسہلاً کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے. ابو ذر غفاری جب گھر میں آتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے خاطر تواضع کرتے ہیں. And now Abu Zar, he is also silent. علی رضی اللہ عنہ وہ بھی سائلنٹ ہیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ بڑی خفیہ طریقے سے دعوت چل رہی ہوتی ہے. Everyone was scared کہ پتہ نہ چل جائے, پتہ نہیں اگلا بندہ کس مزاج کا آدمی ہے, یہ پتہ نہیں اس سائیڈ کا ہے یا اس سائیڈ کا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ابو ذر بھی خاموش ہیں. تو دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد ابو ذر جو ہے مع السلامہ چلے جاتے ہیں. اگلے دن علی رضی اللہ عنہ جب دوبارہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتے ہیں, ان کو ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ سرپرائز ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا اس شخص کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کو اپنی منزل مل جائے, کہ اس شخص کے پاس ایسا وقت نہیں آیا کہ یعرف منزلہ بعد, کہ ابھی بھی تمہیں منزل کا پتہ نہیں چلا, حالانکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو آج آپ پھر بیٹھے ہیں. علی رضی اللہ عنہ ان کو ایک بار پھر لے جاتے ہیں. اب while these two people are leaving خانہ کعبہ, جب جا رہے ہوتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ what are you here for, آپ اب سوال و جواب شروع ہو گیا, آپ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب انسسٹ کرتے ہیں, ابو ذر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتا تو دوں گا لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ڈونٹ وری انشاءاللہ اٹ ول بی اے سیکرٹ بٹوین ٹو آف اس. اور پھر ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سنا ہے, میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ ایک شخص آپ کے حرم کے آس پاس اٹھا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے.
تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اما انک قد رشدت، دیکھیں آپ صحیح راستے پر آئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں ابھی انہی کے پاس جا رہا ہوں، لیٹ می ٹیک یو ٹو ہیم، میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ لے کے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں ابو ذر غفاری سے، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ کین یو پریزنٹ می اسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. رسول اللہ جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں ابو ذر غفاری اسی وقت ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہی واز ویری مچ کنونسڈ ود دس دعوہ، اسلام سے کنوینس ہو جاتے ہیں. Now what happens next is very surprising. رسول اللہ ایڈوائز کرتے ہیں ابو ذر کو کہ دیکھو ابو ذر، اکتم ھذا الامر، آپ نے اس امر کو، اس بات کو خفیہ ہی رکھنا ہے، آپ نے چرچا نہیں کرنا اس کا، نہیں تو اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈائر ہو سکتے ہیں، کیونکہ حالات بڑے نامناسب تھے. مکہ والے جو بھی کم از کم جو باہر سے بندہ آتا جس کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے مکہ کے اندر، تو وہ پھر جو ہے اس کو ٹارچر کرتے. ابو ذر غفاری جواب دیتے ہیں رسول اللہ کو، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لأصرخن، میں ضرور ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ہی ہیڈ. ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ ان کو پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پھر مار پڑ جائے گی اور اس قسم کے حالات ہو جائیں گے. بٹ ابو ذر از ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. اب اگلے دن وہ جاتے ہیں، جب حسل بسل کا ٹائم ہوتا ہے، پیک پہ لوگ جو ہے وہاں پہ آمد و رفت چل رہی ہے. ابو ذر غفاری سب کو ایڈریس کرتے ہیں، یا معاشر قریش، اے قریش والو، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اب یہ بات سننی ہی تھی. اب وہاں پہ مکہ کے لیڈرز بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں فقالوا قوموا الی ھذہ الصابی، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اٹھو. صابی کہتے ہیں اپوسٹیٹ، جو مرتد ہو جاتا ہے. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارے دین سے مرتد ہو گیا، ہمارے دین سے پھر گیا، تو کہتے ہیں اس مرتد کو پکڑو، ہم اس کو مارتے ہیں. دے اسٹوڈ اپ، سارے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے، پتھر آ رہا ہے، شوز آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ پکڑتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں ابو ذر کے اوپر. اور فقاموا فضربت لاموت، ابو ذر کہتے ہیں، اچھا ابو ذر ریلیٹ کر رہے ہیں اپنی سٹوری، کہتے ہیں کہ وہ سب اٹھے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میں ابھی مر جاؤں گا، ابھی میری جان چلی جائے گی. اور پھر کہتے ہیں اغشی علی وکأنی نصب الاحمر، بولتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا انکانشیس ہونے سے پہلے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے خون سے نہلا دیا گیا ہے. اور انہوں نے جو اگزامپل دی، عرب کیا کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے سامنے نا، جب وہ سیکریفائس کیا کرتے تھے تو جانوروں کا خون اپنے بت کے اوپر سارا نا انڈیل دیا کرتے تھے اور وہ بت سارا لال ہو جایا کرتا تھا. ابو ذر کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی جیسے ان کے بتوں کی نہیں ہو جاتی جب ان کے اوپر خون ڈالا جاتا ہے، تو میری وہ کیفیت تھی. اینڈ آئی واز فل آف بلڈ. اب یہ سچویشن چل رہی ہے. عباس رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور اونچی اونچی کہتے ہیں کہ دیکھو قریش والو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ غفاری ہے، غفار قبیلے سے ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے جو کیراوینز جاتے ہیں، قافلے جاتے ہیں، وہ ان کے قبیلے سے ہو کے جاتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کا سٹیچر کیا ہے. تو اگر تم اپنے کیراوینز کی، اپنے مال کی خیریت چاہتے ہو تو ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کے اس پر ہاتھ ڈالو، اس شخص پہ. اچھا مکہ والے کہتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہو، بڑے خطرناک لوگ ہیں، تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں. ابو ذر غفاری جانے سے پہلے جب مکہ سے نکلتے ہیں، ہی میٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملاقات کرتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے اپنے قبیلے کی طرف، دین کی دعوت دیجیے گا اور آپ ویٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ ملوں گا. اور یہی ہوا کہ ابو ذر غفاری پھر مکہ سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اینڈ رسول اللہ اینڈ ابو ذر دے میٹ وائل رسول اللہ واز ان مدینہ، جب مدینہ میں چلے جاتے ہیں.
ابو ذر غفاری جب واپس اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں اور بھی گلمس ملے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا, کہ جو ان کے دل میں تھا یہ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے. he has to say it. جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے اسی بھائی کی طرف جاتے ہیں, دین کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں دین سچا ہے, you have to follow it. بھائی کنوینس ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب ابو ذر غفاری جب اپنے بھائی سے فری ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں, اپنی والدہ کو بھی اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, and she also accepted Islam then and there. وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں. ابو ذر غفاری نے بس نہیں کی, اب اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں, ان پر بھی دعوت پیش کرتے ہیں, یہاں تک کہ آدھا غفار اسلام قبول کر لیتا ہے, اور آدھا غفار جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی بات تب مانیں گے, ہمیں تب پتہ چلے گا کہ یہ دین واقعی برحق ہے جب یہ دین پھیلے گا, اور وہ کنڈیشن یہ رکھتے ہیں اگر یہ دین پھیلا تو ہم بھی قبول کر لیں گے اسلام. تو ہوتا کیا ہے کہ جب مدینہ میں مسلمان چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ غفاریوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اسلام تو پھیل رہا ہے, تو باقی جو آدھا قبیلہ ہوتا ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے. the whole غفار tribe they accepted Islam because of who? ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. غفار کا ایک حلیف قبیلہ بھی ہوتا ہے جن کی کافی آپس میں یعنی دوستانہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور اس قبیلے کا نام ہے سلیم, بنو سلیم. اب دیکھا دیکھی جو بنو سلیم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو دوست قبیلہ ہے غفار وہ تو سب مسلمان ہو گئے ہیں, تو ہم کیوں پیچھے رہیں. دیکھتے ہی دیکھتے بنو سلیم والے وہ بھی سب اسلام لے کے آ جاتے ہیں. Two whole tribes they accepted Islam because of ابو ذر غفاری. اسی لیے ہوتا کیا ہے, now I want you to picture this. ایک وہ وقت تھا کہ ابو ذر غفاری اکیلے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, and now اس مدینہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں, ان کے پیچھے پوری فوج ہے. And you know the narration says it's like an attacking army. پورا غفار اور بنو سلیم آ رہے ہیں, اور رسول اللہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں, رسول اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر دعا دیتے ہیں ابو ذر غفاری کو, اسلم غفار غفر اللہ لہم, کہ جو بنو اسلم ہیں اسلم غفار کے غفاری جو قوم ہے قبیلہ ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ سُلَيْم سَالِمَهُمُ اللَّهُ, بنو سلیم بھی اسلام لے کے آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم رکھے, ان کو عافیت میں رکھے. So with this incident now you have some of the glimpse کہ ابو ذر کی پرسنالٹی کیسی ہے رضی اللہ عنہ کی. اچھا ایک اور انسیڈنٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. فلیش فارورڈ, تبوک کا وقت ہے, غزوہ تبوک کا. اب یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کا حقیقت میں ٹیسٹ لیا گیا. امیجن کریں کہ شدید گرمی ہے, مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ دا رومنز ناؤ, اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جو مال ہے جتنا خرچ کر سکتے ہو انفاق کرو, خرچ کرو, چیریٹی کرو. اور شدید گرمی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ سیزن ہوتا ہے کہ ڈیٹس کی ہارویسٹ کا سیزن ہے, کہ ابھی کھجوریں پکی ہوئی ہیں, اب ان کو صرف اتارنا باقی رہ گیا, اگر نہ کیا, ان کو نہ اتارا تو فصل خراب ہو جائے گی, یعنی یہ ان کے لیے مال ہے. we're talking money here. اب یہاں پہ مسلمانوں کا بھی ٹیسٹ لیا گیا اور منافقوں کا بھی ٹیسٹ لیا گیا, اور یہاں پہ پتہ چلا اس سچویشن میں کہ حقیقت میں مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. So what happened? The caravan started, قافلہ سٹارٹ ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں, اور منافقین بھی ان میں شامل ہیں. کچھ منافقین تو بہانہ کر کے پیچھے ہی رہ گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والوں کو تھوڑا سا ایشو ہے, ہماری وہاں پہ ضرورت ہے, تو وی اپولوجائز, ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو رسول اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ گھر رہنا چاہتے ہو تو گھر رہو. Now some of the hypocrites, انہوں نے کیا کیا, آہستہ آہستہ جب دھوپ بڑھتی گئی انہوں نے دیکھا یہ تو سفر ہی نہیں ختم ہو رہا, اور ہم نے جانا ہے وہاں پہ, اب پتہ نہیں ہم واپس آ بھی سکیں گے کہ نہیں صحیح سلامت. آہستہ آہستہ وہ کھسکتے گئے, ایک ایک کر کے بندہ جو ہے واپس جاتا رہا. تو ایک بندہ ایسے ہی جب واپس جانے لگا منافق,
تو صحابہ کہتے ہیں اشارہ کر کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ تخلف الرجل, وہ دیکھیں وہ بندہ واپس جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے, کہتے ہیں ان یکن فیہ خیر فسیلحقہ اللہ بکم, اگر اس شخص میں خیر ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس شخص کے ساتھ ملا دے گا, یعنی یہ بندہ واپس ضرور لوٹے گا. اینڈ ناؤ سرپرائزنگلی صحابہ کرام نوٹ کرتے ہیں, جو صحابہ کرام کا گروپ جا رہا ہے جہاد کے لیے, ان میں ابو ذر نہیں ہیں, ابو ذر غفاری ان میں نظر نہیں آ رہے. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر غفاری بھی نظر نہیں آ رہے. تو رسول اللہ وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر ابو ذر میں خیر ہے تو وہ تم سے آ کے ضرور ملے گا, اس قافلے کے ساتھ ضرور جڑ جائے گا. اب یہ بڑی زبردست سٹوری ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کیمل کے اوپر جو رائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ان کا رائڈنگ بیسٹ ہے, اب ظاہری بات ہے انسانوں تو انسانوں کی بات, جانور بھی ان کا آپ سمجھ لیں کہ they don't have the capacity کہ وہ اتنا لمبا سفر جو ہے اختیار کریں. تو جو اینیملز ہیں انہوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. اب ابو ذر غفاری اپنے جو ہے اونٹ کو دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ بالکل سمجھے کہ فیول ختم ہوتا جا رہا ہے کیمل کا. ابو ذر غفاری he was very much frustrated, کہتے ہیں کہ یہ کیا کروں میں اب, یہاں تک کہ اونٹ نے آگے ایک قدم بھی لینے سے انکار کر دیا, وہ اب آگے موو ہی نہیں کر رہا. Now ابو ذر did the unthinkable. ابو ذر غفاری نیچے اترتے ہیں, اپنا سارا سامان جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے اپنے کمر کے اوپر لاتے ہیں, he starts walking, اور اپنی فل پوٹینشل میں یعنی جہاں تک ہو سکے بھاگتے ہیں, جب تھک جاتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک شخص چل رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے زیادہ صحابہ کرام میں قافلہ جا رہا ہے, تو ان کی سپیڈ قدرے کم تھی. ابو ذر غفاری جلدی مچاتے ہوئے جب قریب پہنچنے قافلے کے, تو صحابہ کرام جب پیچھے دیکھتے ہیں ان کو دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. There is a cloud of dust, اور صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ there is someone coming, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. صحابہ کرام کی بات سن کے رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ, رسول اللہ ہی ریممبرڈ ابو ذر, کہتے ہیں کن ابو ذر, بی اٹ ابو ذر, اے اللہ ابو ذر ہو, اے اللہ ابو ذر ہو. I know he is not a hypocrite, مجھے پتا ہے وہ منافق نہیں ہے. اور ہوتا یہی ہے, ابو ذر ماشاء اللہ he comes and joins, he was a loner, he was a one man army. جب قریب آتے ہیں تو الحمدللہ جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو رسول اللہ دعا کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں ابو ذر کو, رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحم کرے, he walks alone, he will die alone and he will be resurrected alone. صحابہ کرام یہ سن رہے ہیں, ابو ذر غفاری بھی یہ سن رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو ذر کو سمجھ میں تو آ گئی I walk alone and perhaps I would die alone, اس کا کیا مطلب ہے. ان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, لیکن یہ حدیث, یہ کلمہ, یہ سٹیٹمنٹ ان کے مائنڈ میں تھی. تو بہرحال تھوڑے سے ان کی ایموشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہے نا کہ جو ان کے دل میں بات ہوتی وہ چپ نہیں رہ سکتے تھے. He has to utter that statement. وہ لوگوں کو بھی کنونس کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, because what he believed he has to say it. ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اور دیکھیں یہی ہمارے لیے سبق ہے بردرز. صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈلز اس لیے ہیں کہ صحابہ کرام ہماری طرح بشر تھے. They also fought with their emotions. ان کو بھی اپنی ایموشنز کے ساتھ جدوجہد کرنی پڑتی تھی. اور ابو ذر غفاری کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے he had short temper. I don't know if this word is appropriate or not. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں ایسی ویسی بات کروں صحابہ کرام کے لیے, لیکن ان سے نہ رہا نہیں جاتا تھا. اور ان کی یہ اسٹرگل ساری زندگی رہی ان کے ساتھ. He had to struggle with his emotions. تو صحابہ کرام اس لیے اسپیشل ہیں
کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی فرمان آتا وہ کوشش کرتے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے نبی ناراض ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اور اب کچھ نریشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام وائی ور دے اسپیشل، اینڈ اسپیشلی ابو ذر غفاری۔ ہوا کیا کہ جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ کبھی کبھار ان کے ایموشنز ان کے کنٹرول میں نہیں آتے تھے۔ ہوا کیا کہ ان کی ایک دفعہ بحث ہو گئی بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ باتوں باتوں میں ابو ذر نے کہہ دیا یبن سودا، او یو سن آف اے بلیک وومن، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اٹس اے ریشل اسٹیٹمنٹ۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت بلال کو اچھی نہیں لگی، اینڈ حضرت بلال ہی ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ ایکسپٹ دیٹ ہی وینٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر ہیڈ سیڈ می سچ اینڈ سچ، انہوں نے مجھے ایسے کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں غلطیاں صحابہ کرام سے ہوتی تھی، اور یہاں سے ہمارا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو معاذ اللہ بلیٹل کر رہے ہیں، نو۔ صحابہ کرام جب غلطیاں کرتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریکٹیفائی کرتے تھے، ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے، صحابہ کرام کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا، دیٹ از واٹ میٹرز، کہ صحابہ کرام اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کیسے کرتے تھے، اپنی اصلاح کیسے کیا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ رسول اللہ ہی سمنڈ ابو ذر، کہتے ہیں کہ ابو ذر کیا آپ نے بلال کو ایسے ایسے کہا ہے؟ تو ابو ذر کافی پشیمان ہوتے ہیں، ہی ریگریٹس واٹ ہی سیڈ۔ رسول اللہ کہتے ہیں یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، you are a man who is having traces of جاہلیہ، you are having a trace of ignorance، جہالت کے کچھ آثار آپ میں باقی ہیں، کیونکہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ کہی ہے نا یہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ It does not befit a Muslim to say that to his fellow Muslim۔ اب کرتے کیا ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ہدایت کی ہے، انسٹرکشن دی ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، کہ آپ اپنے بھائی سے دوبارہ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو مینڈ کریں، یو ہیو ٹو اپولوجائز یور برادر۔ تو ابو ذر غفاری ڈھونڈتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو، اور ہوتا کیا ہے کہ وائل ہی از سرچنگ فار بلال رضی اللہ عنہ، ان کو سامنے آتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ Now I want you to picture the scene۔ بھرے مجمع میں ابو ذر غفاری اپنے چیکس کو ڈرٹ پہ رکھتے ہیں، زمین پہ، اور بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ put your step on my cheeks، کہ my cheeks are worthy of it۔ اور اب حضرت بلال کرتے کیا ہے، جب قریب آتے ہیں اپنا چہرہ قریب کرتے ہیں and he kisses on the forehead of ابو ذر، اور دونوں اٹھ کے ایک دوسرے کو گلے مل لیتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کیا زبردست ٹرانسفارمیشن تھی؟ کیا ان کو ٹائم لگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ نہیں کل میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کل میں اپنی عادت کو چینج کرنے کی کوشش کروں گا؟ نو، they did then and there، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور اسی حدیث میں رسول اللہ نے ان کو مزید انسٹرکشن کی تھی۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر، یہ جو فائنینشلی ویک لوگ ہیں نا، یہ جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی پروٹیکشن کرو، ان کا خیال رکھو۔ جو آپ کھاتے ہو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن میں دیا ہے، لائک ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا سلیوز، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم اخوانکم، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو کپڑا پہنو ان کو بھی ویسے ہی کپڑا پہناؤ، جو کھاتے ہو اسی سٹینڈرڈ کا کھانا ان کو بھی کھانا کھلاؤ، اور اگر ان پہ آپ بوجھ ڈالتے ہو تو ان کا بوجھ آپ بھی برداشت کرو، ان کی ہیلپ کرو۔ اب یہ انسٹرکشنز ابو ذر کے مائنڈ میں تھی، اور بہت عرصے بعد ان دا لاسٹ ڈیز آف ابو ذر غفاری
جب یہ پوری دنیا سے کٹ گئے تھے، اپنے آخری ایام انہوں نے ربضہ میں گزارے تھے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے کچھ نہ کچھ. کچھ لوگ آتے ہیں ابو ذر سے ملنے کے لیے رضی اللہ عنہ، اور جب ان کے روم میں انٹر ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جن سے وہ کہیں کہ بڑا زبردست شاندار روم ہے. اور جب ابو ذر غفاری کو دیکھتے ہیں اور ان کا غلام ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دونوں نے برد، یعنی حدیث کے لفظ ہیں برد گارمنٹ پہنا ہوتا ہے. برد از اے گارمنٹ، جیسے مثال کے طور پہ جب بندہ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا ہے، دیر آر ٹو کلوتھس رائٹ، ایک تو لوور گارمنٹ ہوتا ہے اور ایک اپر گارمنٹ بندہ لیتا ہے. جو سنگولر لوور گارمنٹ ہوتا ہے نا، جو نیچے بندہ پہنتا ہے، اس کو برد کہتے ہیں. اور اگر دونوں گارمنٹ بندہ پہنے تو اس گارمنٹ کو، یعنی اس اٹائر کو حلہ کہتے ہیں. آلرائٹ، تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ابو ذر آپ نے صرف ایک ہی گارمنٹ پہنا ہوا ہے نیچے، اتنا زہد، اتنا تقوی. اور جو گارمنٹ ابو ذر نے پہنا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، وہی گارمنٹ یعنی لوور گارمنٹ ان کے سلیو نے بھی پہنا ہوتا ہے. اور یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یا ابا ذر آپ حلہ کیوں نہیں پہن لیتے، آپ اوپر تو پہنے، اوپر بھی تو گارمنٹ پہنے. تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور یہ انہوں نے بہت سالوں پہلے سنا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جو کپڑا ابو ذر آپ پہنو وہی آپ نے اپنے غلام کو بھی پہنانا ہے. He remembered the advice of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو میں کھانا کھاتا ہوں I have to give the same food to my slave as well. اور میں کوئی کام اپنے سلیو کو نہیں کہتا مگر میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. I help him. اور ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، میں آپ کو کمزور پاتا ہوں، you are weak. وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور پھر انسٹرکشن دیتے ہیں ابو ذر کبھی بھی آپ دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، آپ حاکم نہ بننا. اس حدیث کی شرح میں اسکالرز کہتے ہیں، امام ذہبی کہتے ہیں، یہاں پہ جو ضعیف کا لفظ آیا نا، ویکنس فزیکل اسٹرینتھ کی ویکنس نہیں تھی. ابو ذر ہی واز ویری اسٹرانگ، ماشاء اللہ، ہی واز فزیکلی ویری ٹف، اور وہ کاورڈ بھی نہیں تھے. آپ کو پتا کہ وہ بنو غفار سے بلونگ کرتے تھے. ہی ہیڈ سم آف ویکنس ان دا فوربیرنس. جب حلم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، بردباری، وہاں پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی پائی جاتی تھی. تو رسول اللہ نے اس لیے گائیڈ کیا کہ اے ابو ذر آپ دو بندوں کے درمیان میں حاکم نہ بننا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کی اتنی سائڈ لے لو اور ہو سکتا ہے اس میں آپ صحیح فیصلہ نہ کر سکو تو غلط فیصلہ ہو جائے. اس لیے میں آپ کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے when we talk about leadership, as a leader, sometimes a leader has to have that blind eye. اگر کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو چشم پوشی کرنی پڑتی ہے کہ اس کو ایک ایسا وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی میں اس بندے کو ریکٹیفائی نہیں کروں گا، ہاں جب چیزیں نارملائز ہو جائیں گی یا ایسا کوئی وقت آئے گا تب میں انشاءاللہ اپنی بات سامنے رکھوں گا. لیکن ابو ذر کی جو پرسنالٹی تھی وہ اسی وقت ہی ٹوک دیا کرتے تھے اور اپنی بات پہنچایا کرتے تھے. تو رسول اللہ نے یہ انسٹرکشن دی، اور ہم نے یہی دیکھا کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد there were some disagreements between Abu Zar and other صحابہ. لیکن ایک بات آپ اور میں سمجھ لیں کہ جو بھی ڈس ایگریمنٹس تھے نا صحابہ اکرام کے درمیان میں، وہ صرف اللہ کے لیے تھے، ان کی اپنی پرسنل گرجز نہیں تھی. یہ نہیں کہ اچھا میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. ان کا اگر آپس میں بات چیت بھی ہوتی تھی، ان کی اگر کوئی بحث بھی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتی تھی. تو ہوا کیا کہ ایک آیت ہے سورہ توبہ کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، they are hoarding wealth، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے
عذاب علیم کی دردناک بشارت ہے کہ ان کے لیے عذاب ہوگا. ابو ذر انہوں نے اس آیت کو انٹرپریٹ کیا کہ اٹ از ایز اف بندے کے لیے مال اکٹھا کرنا حلال ہے ہی نہیں, بندہ مال اکٹھا کر ہی نہیں سکتا, یہ حرام کام ہے. اب صحابہ اکرام جو کبار صحابہ ہیں, اس میں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں, باقی صحابہ اکرام ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی, اور وہ بالکل رائٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بندہ اگر نصاب کے لیول پہ آ گیا ہے تو اپنا جو 2.5% ہے وہ حصہ چیریٹی کر دے, صدقہ زکات دے دے, باقی مال وہ جیسا چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے حلال طریقے سے. رائٹ, اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا صحابہ اکرام کے درمیان, ابو ذر غفاری اور یہاں پہ باقی صحابہ اکرام. ابو ذر ہی سمجھ بیٹھے کہ نہیں یہ حرام ہے, اٹرلی ٹوٹلی یہ حرام ہے, مال اکٹھا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ابو ذر رضی اللہ عنہ انہوں نے صرف یہ مانا نہیں تھا بلکہ ان کی جو لائف تھی پرسنل, یہ ریفلیکشن تھی. ہوا کیا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے روم میں, ابو ذر غفاری کے روم میں رضی اللہ عنہ. وہی بات کہ جب وہ روم میں انٹر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا ابا ذر این متاعکم, مجھے کوئی کرٹنز نظر نہیں آ رہے, نہ کارپٹ نظر آ رہا ہے, نہ صوفہ نظر آ رہے ہیں, what kind of life you are living, آپ کیسی زندگی گزار رہے ہو. ابو ذر کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں I am building my house on the other side, میں وہاں پہ اپنا گھر تعمیر کر رہا ہوں, یہاں پہ میں نے گھر تعمیر کرنے کا مجھے کیا فائدہ. تو لوگ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ رکھ لیں کہ آپ نے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اتنا تو مال ہو آپ کے پاس, اتنا تو متاع ہو. اور پھر ابو ذر غفاری جواب دیتے ہیں قال ان صاحب المنزل لا يدعنا فيها, کہتے ہیں کہ اس گھر کا مالک ہمیں زیادہ دیر اس گھر میں رہنے نہیں دے گا. We don't have to live in this dunya for long, ہم نے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے, تو I don't think we have to make a fortune here. آپ دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے تھے پریکٹیکلی ان کی زندگی ریفلیکشن تھی ان کی اسٹیٹمنٹ کی. وہی بات آتی ہے what he said he believed and what he believed he did it, انہوں نے کر کے دکھایا. تو ہوا کیا کہ ابو ذر غفاری اب وہ شام کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. And ابو ذر غفاری he was a مفتی, یعنی عالم تھے. اب وہ جب مساجد میں خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مال جمع کرنا, اکٹھا کرنا غلط ہے, حرام ہے. اب لوگوں میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے, اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ آلریڈی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو پتا دیر واز اے رفٹ, کچھ لوگ تھے جو فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے. یہاں پہ باقی صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ ایڈیشنل اگر منی ہو, پیسہ ہو, تو وہ آپ صدقہ زکوٰۃ نکال کے آپ خرچ کر سکتے ہیں, وہ آپ کا اپنا مال ہے. وہاں پہ خطبہ اور جو تعلیمات تھی وہ اس حوالے سے دی جا رہی تھی, اور یہاں پہ ابو ذر اس حوالے سے اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ something is not right, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور ایسے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ جو اسکینڈلز بنانے والے لوگ ہیں نا, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اچھا دیکھیں ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو صحابہ اکرام میں پھوٹ جو ہے, ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان میں رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوا کیا کہ حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو, یا امیر المؤمنین سچویشن یہاں پہ یہ چل رہی ہے, آپ پلیز, میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کو منا سکوں یا ان کو میں کنونس کر سکوں, تو پلیز آپ ان کو اپنی طرف بلا لیں, مدینہ کی طرف بلا لیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ خط بھیجتے ہیں اور ابو ذر کو اپنی طرف جو ہے مدینہ میں بلا لیتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, بیوٹیفل کنورزیشن. ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی واز ویری اسمارٹ, ان کو پتا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کیسی باتیں چل رہی ہیں, لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام سیم پیج پہ نہیں ہیں, اور لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لوگ آلریڈی حضرت عثمان کے خلاف ایک تحریک چلا رہے تھے, کافی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ابو ذر کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے, احسبتنی منہم, کیا عثمان آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں ان میں سے ہوں؟
کہ میں آپ کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر رہا ہوں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں ابو ذر، میرا قطعاً یہ جو ہے میری پرسپشن ایسی نہیں ہے. تو دونوں آپس میں اب جب باتیں شروع کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ابو ذر جو ہے اپنی بات آگے پریزنٹ کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ سبحان اللہ، آپ دیکھیں one of the lessons which we can get from this incident، جب انہوں نے دیکھا کہ میں امیر المومنین کے سامنے ہوں اور بات میری چل نہیں رہی، صحابہ اکرام اکٹھے ہیں، اجماع ہے، ان کا کنسنسس ہے جو میرے بیلیف کے اپوزٹ ہے، ابو ذر کیا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ ہی اسٹیپس بیک، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین اتأذن لی ان اتنحى الى الربذہ، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں مدینہ سے باہر چلا جاؤں، اور ربضہ جو کہ مدینہ سے باہر ایک بادیہ ہے، ڈیزرٹ ہے، there was no one over there living، میں اپنی زندگی وہاں پہ گزارنا چاہتا ہوں. I can't take this anymore. Because he knew that if he stayed in Medina, problems اور escalate ہو جاتی، اور لوگ یہی چاہتے تھے کہ پرابلمز امت مسلمہ میں زیادہ ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ فتنہ مچایا جائے. اب دیکھیں دونوں طرف سے کتنا زبردست سٹینس تھا. عثمان رضی اللہ عنہ ان کو بتاتے ہیں یا ابا ذر، او ابو ذر، قال لو شئت تنحیت فکنت قریبا، دیکھو اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ میرے قریب رہنا، بیکاز یو آر این ایسٹ، وی نیڈ یو، آپ کی ضرورت ہے اس امت کو. اب یہ ان کی بات ہوتی ہے. ابو ذر غفاری ہی پیکس ہز بیگ، اپنا اینیمل تیار کرتے ہیں، اب وہ مدینہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے بتاؤ مدینہ کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں. لیکن ابو ذر کو پتا تھا کہ اگر میں رہا نہ مدینہ میں، things could have been worse. For the greater purpose, for the greater benefit of the ummah، کتنا بڑا سیکریفائس کیا ابو ذر غفاری نے رضی اللہ عنہ. And he was very humble in that regard. اور یہ آپ کے لیے میرے لیے لیسن ہے. آپ کو پتا ہے کہ we are not talking about the حلال and حرام کہ ابو ذر کا کیا سٹانس تھا اور ان کا کیا سٹانس تھا. آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں بحث ہو رہی ہو اور اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں اور حق پر رہتے ہوئے اپنے سٹینڈ سے بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، اس بحث کو، اس آرگیومنٹ کو ریزالو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. حق پر ہوتے ہوئے اپنی بات منوانے کی وہ کوشش نہیں کرتا. ابو ذر غفاری ہی مینٹ اٹ، ان کو پتا ہے کہ میں نے اس پر اگر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے انشاءاللہ. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی بڑی مناسب ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں. ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا ذر، ابو ذر کیا میں تمہیں ایسی دو خصلتیں نہ بتاؤں، دو کیریکٹرسٹکس نہ بتاؤں کہ جو جب جن پہ عمل کریں تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ میزان میں قیامت کے دن ان کا اجر بہت زیادہ ہوگا. اور پھر فرمایا، ابو ذر کہتے ہیں قال بلا یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں. I want to learn اسلام، میں دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہماری لوگ واہ واہ کریں، نہیں، دین آیا ہے برادرز ٹو امپلیمنٹ. جب آپ کو ایک چیز پتہ چل جائے دین کے حوالے سے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد the best role models for us are صحابہ اکرام. تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، not by lip service, by our actions انشاءاللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں علیک بحسن الخلق وطول الصمت. ابو ذر میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں
کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اینڈ ٹرائی ٹو ریمین سائلنٹ فار لانگر پیریڈس. خاموش رہنا سیکھیں. واٹ اے بیوٹیفل ایڈوائس. اور یہ ہمارے لیے بھی ایڈوائس ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کبھی بھی میں خاموش رہ کر نہیں پچھتایا جتنا میں بات کر کے اپنی زبان کے استعمال کرنے سے پچھتایا ہوں. کیونکہ بہت دفعہ انسان ایسی بات کر جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ وائی ڈڈ آئی سے دس. اچھا ہوتا کہ میں اپنی زبان نہ کھولتا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لائف لانگ سٹرگل تھی. ہی واز اسٹرگلنگ ان ہز لائف. اور یہ آپ کے لیے میرے لیے لیسنز ہیں کہ اسٹرگل کرتے ہوئے انہوں نے بہت بڑے بڑے سٹیپس لیے. وہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانا چاہتے تھے. He wanted to be with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں ان کے لیے اس لیے بھی یہ مشکل تھا. دیکھیں امیجن کریں مدینہ ہے, عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ اب مل رہے ہیں, and he is saying goodbye, and he is a Muslim for good 40 years. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ he was a Muslim, fifth اور sixth مسلم ان کی جو ہے, ان کا جو نمبر آتا ہے رینکنگ آتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا سینئر مسلمان ہوں, everyone should listen to me. اب دیکھیں لیسن ہے یہ ہمارے لیے. 40 سال مسلمان رہے لیکن ان کو پتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے, for the greater benefit of the Muslim Ummah I have to leave مدینہ. مجھے مدینہ چھوڑنا ہے. اور پھر وہ اپنی وائف کے ساتھ, اپنے غلام کے ساتھ اور ایک اپنی سواری کے ساتھ مدینہ چھوڑتے ہیں اور ربضہ میں آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں, وہاں پہ اپنے زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں. اور دیکھیں اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو ٹیک اویز ہے نا وہ یہ ہیں, ہمارے لیے دوسروں پر نکتہ چینی کرنا نا, انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے. When was the last time we said the problem is with me not with the people? کیا ہم نے اپنے کیریکٹر کو, اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم ہمیشہ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ this person has to have good اخلاق, اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اچھا میں اس کو دین کی دعوت دے رہا ہوں, یہ میری بات نہیں سن رہا. When was the last time we literally implemented Islam in our lives? کہ ہم نے حدیث سنی ہو اور ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہو کہ میں نے اب یہ حدیث سن لی ہے, انشاءاللہ میں اپنے اخلاق بہتر کروں گا, انشاءاللہ میں اپنی زبان تب ہی کھولوں گا whenever there is a requirement, otherwise I'll remain silent. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوسروں کو باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, خود امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. And that is what takes a Muslim, کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں. اور ایک اور حدیث انشاءاللہ ہم شیئر کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اوصینی, آپ مجھے وصیت کریں. تو رسول اللہ نے اس شخص کو کہا لا تغضب ولک الجنہ, اے بندے تو غصہ مت کیا کر, اگر تو نے ایسا کیا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول لے کے آیا تو تیرے لیے جنت ہے. ابو ذر غفاری he believed in this حدیث. اور علماء بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اس حوالے سے, شرح کرتے ہیں. اس حدیث کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جب کسی بندے کو غصہ آ جائے ایکٹ نہ کرے, اپنے آپ کو روک لے. اور دوسری امپلیمنٹیشن اس حدیث کی تب ہے کہ جب جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں اور آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ اس انوائرمنٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ابو ذر غفاری نے دونوں لحاظ سے اس حدیث پہ امپلیمنٹ کیا ہے. He left that environment and subhanallah to leave that environment is not easy. انہوں نے مدینہ کو چھوڑا. اور ایک لیسن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم اس کو اگر اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں نا, ہمارے کتنے ہی اختلافات, کتنے ہی ہمارے جھگڑے, ہماری پرابلمز, whether the problem is between the husband and wife, کوئی بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اپنی غلطی.
اور عموماً یہ بات سننے کو ملتی ہے ہمیشہ میں ہی کمپرومائز کروں, وہ بندہ تو میری بات سن ہی نہیں رہا, وائی می, میں کیوں اس بات پہ کمپرومائز کروں. نو مائی بردرز, نو. اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ, آپ اللہ کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں, آپ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے پائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں کتنے ہی ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, whether there is a relation between brother and brother, بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہے, جب بھی آپ کس ایسے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں بیک فٹ پہ چلے جائیں, اللہ کے لیے معاف کر دیں, اللہ کے لیے اپنے سٹینڈ سے ہٹ جائیں, for the greater good. کیا پتا اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل کھول دے اور وہ بندہ ریلائز کرے کہ واقعی یار اس کے اخلاق کتنے زبردست ہیں. اور اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی دینی جماعتیں ہیں, ہر بندہ اپنی دکان سجا کے بیٹھا ہے, کوئی اتفاق اور اتحاد کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی لائف کو سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں, ہماری کتنی پرابلمز ختم ہو جائیں گی, اختلافات ختم ہو جائیں گے, ہم آپس میں بھائی بھائی ہو کے زندگی گزاریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے ہم نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پہ ہیں, باقی سب فارغ ہیں, ان کا یہ تو دین پہ چل ہی نہیں رہے, ہم ہی دین حق پہ ہیں. کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہم. جب کرسمس آ جاتی ہے, ہم کرسچنز کو 25 دسمبر جب آتی ہے ان کو کیک تو دے دیتے ہیں, ان سب کچھ ہم لوگ ان کو جو ہے انوائٹ تو کرتے ہیں, گفٹ تو دے دیتے ہیں, لیکن اپنے بھائی کی دعوت پہ نہیں جاتے. اچھا جی فلاں وقت اس نے فلاں مجھے یہ چیز کہی تھی. ہمارے یہ حالات ہیں. اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ از اٹ الاؤڈ فار اس ٹو گیو گفٹس ٹو دا کرسچنز, یا اگر وہ ہمیں گفٹ دیں اس حوالے سے میری کرسمس کہیں, کین وی گیو دیم اے ریپلائی, کیا ہم میری کرسمس کہہ سکتے ہیں ان کو؟ ہم اس حالت میں کیوں پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں انفارچونیٹلی, الا ماشاء اللہ. تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے, we have to give the breathing room, my brothers, for bigger goals, for the benefit of the ummah. اور پھر وہی بات آتی ہے جس آیے سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سنسیئرلی میری طرف جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے مجھے منانے کی, میرے دین پہ چلنے کی, میں ضرور بضرور اس کو اپنی راہیں دکھا دوں گا, میں اس کو توفیق عطا فرماؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید افرمیشن کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ یقین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں احسان والا مائنڈ سیٹ تو بنائیں ہم. احسان کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے, آپ بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر اس نے مجھے 100 روپیز کا گفٹ دیا ہے, اگر آپ نے بھی 100 روپیز کا اس کو گفٹ دے دیا, یہ احسان نہیں ہوا. احسان یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, اس کو اچھا گفٹ دیں, بڑھ چڑھ کر آپ جو ہے اپنے بھائی کا خیال کریں. So in the last days, with this inshallah we'll wind up. ابو ذر غفاری, now he is in his last days, اور وہ ڈیزرٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. There is no other house, right left کوئی بھی نہیں ہے. He is in the middle of the desert. اور ربضہ یہ مدینہ سے جب عراق جائیں تو درمیان میں ربضہ آتا ہے, اس کے راستے میں آتا ہے. And now here is Abu Zar with his wife and his slave. ہوتا کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, and he passes away, he dies. اور ان کی وائف بڑی پریشان ہوتی ہے, بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے, کیسے میں اپنے ہسبینڈ کا جو دفنانے کا جو معاملہ ہے, کیسے ان کو کفنانا ہے, ان کو غسل کروانا ہے, یہ کون کرے گا, یہاں پہ تو کوئی مرد بھی نہیں ہے. تو ان کی وائف اور ان کے جو سلیو ہیں, پرٹیکولرلی ان کی وائف اپنے ہسبینڈ کو, ابو ذر کو رضی اللہ عنہ کو غسل دیتی ہیں,
and she wraps him up in the kafan, in that cloth, اور اپنے خاوند کو اپنے روم سے حجرے سے باہر لا کے جو پیسج وے ہوتا ہے جہاں پہ قافلے گزرتے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے وہاں پہ لٹا دیتی ہیں اور ویٹ کرتی ہیں. اینڈ ناؤ شی از ویپنگ, وہ رو رہی ہیں کہ اب میرے ہسبینڈ کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, واللہ خیر الماکرین, دا بیسٹ آف پلانرز, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. عبداللہ بن مسعود جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عالم بنا کے عمر بن خطاب نے کہاں بھیجا تھا؟ عراق میں, کوفہ میں بھیجا تھا. ہوتا کیا ہے کہ ایک قافلہ واپس آ رہا ہوتا ہے کوفہ سے, عراق سے, اور اس قافلے میں عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں اور ان کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. You see the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. And now you will understand that hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said کہ ابو ذر وہ شخص ہیں, he lives alone, he dies alone. اور یہ اب دیکھیں کیسے کنیکشن جڑتے ہیں. اب دیکھیں جو صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے نا شروع میں, اب دیکھیں عبداللہ ابن مسعود, یعنی یہ دونوں جو شخصیات تھی آگے پیچھے ایمان لے کے آئی تھی, اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. And now it's the end of his life, ابو ذر غفاری. اب دیکھیں کیا سبحان اللہ, if you were to make a movie, بڑی زبردست مووی بنتی ہے, سبحان اللہ, right? اب عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے جب وہ اترتے ہیں کہ this is ابو ذر. اترتے ہی حضرت ابو ذر کو ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں رحمک اللہ یا ابا ذر, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے. کان تمشی وحدک تموت وحدک وتبعث وحدک. You walked alone in this life and you died alone and you will be resurrected alone. And this is the story of ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے. دیکھیں, when you say you are a Muslim, you have to sacrifice, brothers. قربانی حصہ ہے دین کا. صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی. یہی وجہ ہے اگر آج ہم مسلمان ہیں نا, یہ ہمارے صحابہ کرام کی ہی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, ادروائز ہم کہاں پہ ہوتے آج. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی کمپنی میں شامل فرمائے جنتوں میں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, وجزاکم اللہ خیرا.